تفصیل برابری نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ یہ تشبیہ یقین میں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ایک انسان کا ایمان معرض زوال میں ہے، ہل ہلاپن میں ہے، اس کو اندیشہ ہے زوال کا، ختم ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن ایمان ایک یقین کا نام ہے۔ تو جو یقین حضرت جبرائیل میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات خداوندی کے اوپر ایمان جو حضرت جبرائیل نے لایا اور انبیاء کے اوپر ایمان لایا، وہی ایمان تمام امت کو بھی ہے۔ تو یہ تشبیہ ایمان بمعنی یقین میں ہے، اور باقی یہ کہ بھئی ایمان خطرے میں ہے وہ بات الگ ہے، اس بات میں تشبیہ نہیں ہے۔ لہذا نفس یقین میں تو امام صاحب کا بھی یہ جملہ، یہ دعویٰ صحیح ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ 2 جواب دیے گئے، اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ امام صاحب کی تردید ہے تو، لیکن بہرحال جو ہے وہ راجح بات یہ کہ امام صاحب کی تردید نہیں، کسی معاصر کی تردید کی ہوگی۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر آگے وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، یہ بھی امام کا ایک عجیب انداز ہے کہ جہاں کو حدیث بیان کرتے ہیں تو حدثنا سے بیان کرتے ہیں، وہ حدیث مسند، اور پھر وہ معنی صحیح بھی، اور امام نے ان کو یعنی اپنے شرطوں کے مطابق اپنی کتاب میں جگہ دی۔ لیکن جو آثار صحابہ یا آثار تابعین ہیں، پھر ان کو امام صاحب کبھی یذکر سو، کبھی رویہ، کبھی روا، کبھی یروا، کبھی یذکر، کبھی ذکرہ، تو یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ تو اب یہ صیغہ جزم کا صیغہ نہیں ہے، یہ صیغہ تمریز کا ہے۔ تو یہ تمریز معنی یعنی کسی چیز کو بیمار کر دینا، تو یہ جو ہے نا سیاق اور یہ جو انداز بیان ہے، اس کو کہتے ہیں تمریز کا صیغہ۔ تو جو تمریز کا صیغہ ہوتا ہے اس کی بھی کئی وجوہات ہیں کہ امام ایک ایسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی سند بیان نہیں کی تو یذکر کہہ دیا، یا اس کی سند میں راوی میں ضعف ہے یا کہیں کمزوری ہے تو یذکر کہہ دیا۔ تو پھر کبھی یذکر کہتے ہیں، کبھی ذکر کہتے ہیں، کبھی رویہ، کبھی یروا۔ تو اگر کوئی بھی اس میں نقص ہوتا ہے تو امام صاحب دیانتداری کے ساتھ جو بات جس طرح ہے اس کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں، تو تاکہ اسی نقل کے اندر اور اسی بات کے بیان کرنے میں ذرے کا فرق بھی نہ ہو۔ تو یہ صیغہ تمریز کا ہے، تو کہیں ضعف ہوگا، اس لیے اس بات کو یہاں اس انداز سے بیان کیا۔ حسن بصری سے مذکور ہے کہ ما خافہ الا مومن ولا امنہ الا منافق، کہ اندیشہ ہر وقت اللہ کی ذات کا ڈر یہ ایک ایماندار کو ہوگا، اور بے خوف منافق ہوگا۔ تو اب اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ ہر وقت اندیشہ ہونا چاہیے کہ حبط اعمال تو نہیں ہوگا، سلب ایمان تو نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ 3 جو یعنی تابعین کے آثار ہیں، ان سے یہ جو پہلا جزء ترجمے کا ہے امام بخاری نے اس کو ثابت کیا۔ آگے وما یحذر سے یہ ترجمے کا جزء ثانی ہے۔ پہلے آپ سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کبائر معاصی کے اوپر اصرار سے بچنا چاہیے، کہ گناہ تو گناہ ہے، کبیرہ گناہ تو ویسے ہی کبیرہ ہے، لیکن آدمی پھر اس میں ضد کرے تو اسی اصرار سے بچنا چاہیے، کیونکہ اصرار بھی ہو توبہ بھی نہ ہو، تو اس میں بعض اوقات اس کا انجام ایسا خراب ہوتا ہے کہ آدمی کو پھر اللہ کا فضل بھی شامل حال نہ ہو تو کافی زمانہ جہنم میں رہنے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا ہر وقت ایک مسلمان کو اس بات سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اس میں مرجع کی تردید بھی ہو گئی، تردید بائیں طور کہ وہ کہتے ہیں معصیت نقصان نہیں دیتی، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ جی معاصی کبائر پر اصرار بڑا خطرناک ہے۔ ایک مسلمان کو ایمان کے ناطے اور ایمان کے حوالے سے ایسی اشیاء سے بچنا لازمی بات ہے۔ تو یہ ما مصدری ہے، باب اس کے اوپر داخل ہے، باب ما یحذر مانا باب و تحذیر رجلی من الاسراری، ایک بندے کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کس چیز سے بچنا چاہیے؟ یعنی تقاتل، آپس کا قتل و قتال، جنگ و جدال، اس سے بھی عصیان اور خدا کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی حکم کی مخالفت میں اصرار کرنے سے بچنا چاہیے، کہ ایک تو معصیت ہے، پھر دوسری بات یہ کہ آدمی اصرار کرے، پھر تیسری بات یہ کہ توبہ بھی نہ کرے، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے جس سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی کو ثابت آیت کریمہ سے کیا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ
ایک مسلمان کے لیے یہ بات ہے کہ اپنے کردار جو بھی غلطی کر رہا ہے اس پر اصرار نہ کرے، اور جان بوجھ کر کے کرے تو بڑا خطرناک ہے۔ تو بہرحال آیت سے بھی وہی بات ثابت ہوئی۔ آگے امام نے 2 مسند حدیثیں پیش کی ہیں، اور ترجمے میں گویا امام نے 2 باتیں بلکہ 3 باتیں رکھیں۔ ترجمے میں 2 باتیں رکھیں، ایک خوف المومن اور دوسرا ما یحذر، 2 باتیں رکھیں، اور ان میں جو پہلی حدیث ہے، حدیث اول سے ترجمہ ثانی کو ثابت کیا اور حدیث ثانی سے ترجمہ اول کو ثابت کیا، تو یہ لف نشر غیر مرتب ہے، لف نشر غیر مرتب۔ تو حالانکہ اول سے اول کو ثابت کرنا یہ ترتیب کے مطابق تھا، ثانی سے ثانی کو ثابت کرنا ترتیب کے مطابق تھا۔ تو جس طرح یہ کہتا ہے آدمی جیسے لپیٹے اس طرح بکھیرے، ایک چیز کو آدمی اگر لپیٹے اول کو تو پھر اول کو بکھیرے، ثانی کو تو ثانی کو بکھیرے، ایک اصطلاح ہے یہ۔ لف نشر اگر ترتیب سے ہو، یعنی پہلی بات کا پہلی بات سے تعلق ہو، دوسری کا دوسری سے تعلق ہو، اس کو کہتے ہیں لف نشر مرتب۔ لیکن دوسری کا اول سے تعلق ہے اور سمجھا کہ اول کا جو ہے وہ دوسری سے تعلق ہے، تو یہ ہو جائے گا لف نشر غیر مرتب۔ چنانچہ آپ یہ حدیث دیکھیں، اس میں حدثنا محمد بن عرارہ قال حدثنا شعبۃ عن زبید قال سمعت ابا وائل عن المرجعہ، یہ کہتے ہیں میں نے ابو وائل سے مرجعہ کے بارے میں پوچھا، جن کا تعارف آپ حضرات کو پہلے ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ارجاء العمل کے قائل ہیں، عمل کو ڈھیل دیا کرتے اور گویا کہ یہ سمجھتے کہ عمل کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نیکی کرنے میں کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی گناہ کرنے میں نقصان ہے، بس دل میں جب اعتقاد آ گیا، زبان پر اقرار ہے تو کافی ہے۔ الاعتقاد والقول، یہ ان کا مذہب ہے کہ دل میں تصدیق ہے، زبان سے اقرار ہے، بس آدمی مومن ہے۔ تو اس نے مجھے کہا، ابو وائل نے کہا حدثنی عبداللہ صحابی عبداللہ بن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، سباب المسلم فسوق، ایک مسلمان کو گالی دینا بدعمالی گناہ ہے کبیرہ، اور مسلمان سے لڑنا یہ کفر ہے۔ تو اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں گالی لڑنا کفر، پھر اسی کو بھلی آپ تعویل کریں کہ لڑنا کفر کا کام ہے، لیکن تعبیر تو کفر کی ہے، اللہ کے نبی نے اس کو کفر کہہ دیا۔ اگرچہ امام بخاری بھی کہہ کے آئے کہ کفرن دون کفرن، کہ کفر میں بھی مراتب ہوتے ہیں، اور بھلی آپ اس کو کفر کام کہیں، لیکن بہرحال اس سے اتنا تو اندازہ ہوا نا کہ جب ظاہری لفظ اس کا کیا ہے کہ صرف لڑنا کفر ہو گیا، اس میں ترجمہ کا جو ترجمہ ثانی جو ہے کہ مقصد یہ کہ تقاتل پر اصرار بڑا خطرناک ہے، کہ جس کو یہ فرمایا کہ کفر بھی ہو سکتا ہے۔